نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ عنکبوت مکمل ہوئی تو اس کے بعد ترتیب میں سورۃ روم ہے۔ سورۃ روم مکی صورت ہے اور ہجرت سے قبل مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے اور ترتیب میں مصحف کی ترتیب میں اس کا نمبر 30 ہے۔ کل مکی صورتوں کی تعداد 85 ہے۔ گزشتہ صورت یعنی صورت عنکبوت کے آخر میں قرآن پاک کی حقانیت کا بیان تھا اور اس صورت کو اسی مضمون سے ہی شروع کیا گیا ہے اور قرآن پاک کی صداقت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے جو کہ ایک پیشن گوئی کی صورت میں ہے۔ صورت کا نام روم ہے اور روم ایک سلطنت کا نام تھا اور اس سلطنت کا اصل مرکز اٹلی تھا۔ اس دور میں شام، فلسطین، مصر یہ علاقے روم کے ماتحت۔ سلطنت روم کا بادشاہ ہرقل کا تعلق مذہب عیسائیت سے تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں دعوت نامہ اسلام کا اس کی طرف بھیجا تھا۔ روم عیسائیوں کے لیے مخصوص ہوتا چلا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رومی یعنی عیسائی لوگ قرنن بعد قرنن دنیا میں موجود رہیں گے، یعنی ہر دور میں رہیں گے۔ جب ایک گروہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو آج بھی دیکھا جائے یہ لوگ بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کے مالک چلے آ رہے ہیں۔ تو جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت دنیا میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایرانیوں کی حکومت تھی جس کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ تقریباً آدھی دنیا پر اس کا قبضہ تھا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستیں، چین، روس وغیرہ یہ سب اس کے زیر نگیں تھے، اور اگر کسی علاقے کا کوئی بادشاہ تھا بھی تو وہ کسریٰ کا باج گزار تھا، اور دوسری آدھی دنیا قیصر روم کے ماتحت تھی جس میں یورپ، افریقہ، مصر، شام وغیرہ شامل تھے۔ تو اس زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک رومی جو کہ عیسائی تھے، دوسرے ایرانی یعنی فارس جو کہ مجوسی تھے۔ سورۃ روم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے 6 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ اس زمانے میں دونوں بڑی سلطنتیں یعنی روم اور ایران آپس میں برسر پیکار تھے اور ان کی آپس میں جنگیں رہتی تھیں۔ رومی عیسائی مذہبی فرقوں میں تقسیم ہو کر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ یعقوبی، نستوری وغیرہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور ان کے اندر مذہبی انتشار پایا جا رہا تھا۔ عیسائیوں کے اندر جب یہ اندرونی اختلافات شروع ہوئے اور انہوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کیا تو فارس کے مجوسیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اچانک ہی رومیوں پر حملہ کر کے اس روم کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ رومی مغلوب ہو گئے اور فارسی غالب آ گئے۔
تو ان حالات میں سورت روم نازل ہوئی اور اس میں واضح کیا گیا کہ بظاہر تو اب رومی مغلوب ہو چکے ہیں، مگر پیشن گوئی فرمائی کہ چند ہی سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس زمانے میں مکہ کے جو مشرک تھے ان کو ایرانی مجوسیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، کیونکہ مکہ کے مشرک بتوں کے پجاری تھے، جبکہ مجوسی بھی شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں کے ساتھ زیادہ مناسبت تھی، کیونکہ روم کے عیسائی اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کا چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان تھا، تو جب رومی مغلوب ہو گئے تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچی، کیونکہ وہ کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ اور دوسری طرف مکے کے مشرک خوشیاں مناتے پھرتے تھے کہ جن کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں وہ غالب آئے ہیں۔ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے اور دل آزاری بھی کرتے اور کہتے کہ دیکھو رومی عیسائی جس طرح مغلوب ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب رہو گے، اور جس طرح فارس کے مجوسی غالب آئے ہیں اسی طرح ہم بھی تم پہ غالب آئیں گے۔ تو ان حالات میں سورت روم نازل ہوئی اور سورت روم میں پیشن گوئی کی گئی کہ عنقریب رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ تو اس بات پر بھی مشرک مذاق اڑانے لگے کہ مسلمانوں کو دیکھو کس طرح کی ایسی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جو ناممکن ہے۔ آپس میں مسلمانوں اور مشرکوں کا بحث و مباحثہ بھی چلتا رہتا۔ چنانچہ ایسے ہی موقع تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی بن خلف جو کہ مشرک تھا، ان کے درمیان بحث جب بڑھ گئی تو دونوں کے درمیان ایک شرط طے پائی کہ اگر رومی 4 سال کے بعد یا 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ گئے تو ابی بن خلف 10 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق کو دے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق ابی بن خلف کو 10 اونٹ دیں گے۔ جب اس شرط کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بضع سنین فرمایا ہے، تو بضع سنین جو فرما دیا تو بضع کا جو لفظ ہے یہ گنتی میں 3 سے لے کر 9 کو کہا جاتا ہے، جبکہ آپ نے 4-5 سال کی مدت مقرر کی ہے، اور قرآن پاک میں تو زیادہ سے زیادہ 9 سال فرمایا گیا ہے کہ اس عرصے میں عیسائی یعنی رومی اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے 4 یا 5 سال کی مدت مقرر کرنا ٹھیک نہیں ہے، اسے بڑھا لو اور اسے 9 سال تک بڑھا دو تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضمن میں ابی بن خلف سے دوبارہ بات کی اور شرط میں اس حد تک ترمیم کر دی گئی کہ پیشن گوئی کی تکمیل کی مدت 9 سال ہوگی، اور شرط کی جو مقدار 10 اونٹ رکھی تھی اب وہ 10 اونٹ کی بجائے 100 اونٹ ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ ابھی جوا اور شرط وغیرہ لگانا، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کو کفار مکہ کے ساتھ میدان بدر میں جنگ لڑنا پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو میدان بدر میں کفار پر عظیم فتح عطا فرمائی۔ 70 بڑے بڑے سرکردہ کفار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، باقی شکست کھا گئے۔ تو جس دن مسلمانوں کو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے عظیم فتح عطا فرمائی، اسی دن اطلاع ملی، خبر پہنچی کہ رومی فارسیوں پر غالب آ گئے ہیں۔ قرآن پاک کی دونوں پیشن گویاں اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیک وقت مسلمانوں کو 3 خوشیاں نصیب فرمائیں۔ قرآن پاک کی حقانیت بھی ثابت ہو گئی، رومیوں کا فارسیوں پر غالب ہونے کا جو قرآن پاک نے اعلان فرمایا تھا وہ بھی وقت پر پورا ہوا، اور کفار کے خلاف بدر کے میدان میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم فتح بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں
یہی واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر آخرت کا تذکرہ شروع ہوا۔ جس طرح روم کے غالب آنے کی خبر مستقبل سے تعلق رکھتی تھی، اسی طرح آخرت کی خبر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دے دی کہ جس طرح یہ خبر ہماری سچی ثابت ہوئی، اسی طرح قیامت بھی آنے والی ہے، آخرت کا دن بھی آنے والا ہے۔ دونوں خبروں میں مناسبت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی خبر دے کر آخرت پر 8 دلائل بھی بیان فرمائے۔ اس کے بعد اس صورت میں شرک کا رد بھی کیا گیا اور توحید کے اس بات کے لیے بھی آیات نازل فرمائی گئیں۔ مشرکین کے احوال بھی بیان ہوئے۔ ساتھ ہی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے لیے روزی کشادہ کی ہے وہ صدقہ خیرات کرے۔ سود کی حرمت کے بارے میں بھی بتایا اور سودی نظام کی تباہ کن اثرات کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا، اور ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزی کمانے کے حلال ذرائع بھی پیدا کیے ہیں، تجارت، زراعت وغیرہ۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان ذرائع سے روزی حاصل کریں، حرام کو اختیار نہ کریں۔ اور پھر سورت کے آخر میں آخرت کا تذکرہ فرمایا اور 5 اہم باتیں بیان کر کے سورت کو مکمل فرمایا۔ یہ سورت کے بنیادی مضامین ہیں جو آپ کے خدمت میں بطور تعارف کے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔